محترم السلام علیکم، میں ڈاکٹر اویس گیلانی IUB ٹی وی اسٹوڈیو سے پروگرام علمی ستارہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، علامہ اقبال نے فرمایا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اور افراد کی تقدیر استاد کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ استاد ہی ہے جو قوم کی تعلیم و تربیت کرتا ہے اور افراد کو ایک قوم میں ڈھال دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک استاد، ایسا ہی ایک علم و نور کا درخشاں ستارہ ہمارے پروگرام IUB علمی ستارہ میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں وائس چانسلر جناب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر کامران صاحب کو اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو IUB کا وائس چانسلر منتخب ہونے پر بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سر، IUB مختلف مسائل کا سامنا کر رہی ہے، اس پہ تو ہم یقیناً بات کریں گے ہی، اور آپ نے یہ ذمہ، یہ بیڑا اپنے سر اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں تو میں چاہوں گا کہ ہم آپ کی زندگی کی کاوش، آپ کے انتظامی تجربات، ان کے بارے میں جانیں تاکہ آپ ہمارے آڈینسز کو یہ بتا سکیں اور یہ جان سکیں کہ ہمارے ہاں واقعی ایک کیپیبل وائس چانسلر آئے ہیں اور وہ ان مسائل کا حل کر سکیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا۔ اصل میں میری جو ابتدائی تعلیم ہے کلاس 1 سے وہ لاہور سے ہی ہے۔ والد صاحب چونکہ وابڈا میں ملازم تھے، انجینئر تھے، سول انجینئر، تو جہاں بھی ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی ساتھ موو کرتے تھے، لیکن کلاس 1 سے بائی چانس وہ پھر لاہور میں سیٹل ہو گئے۔ میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں، اور کلاس 1 سے میں اسکولوں میں مختلف پڑھا، جس میں سینٹرل ماڈل ایک مشہور نام ہے۔ اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور داخل ہوا، اور اس کے بعد مجھے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں داخلہ ملا۔ الیکٹریکل انجینئر ہوں بیسیکلی۔ تو میں نے پھر جو میرے کریئر کا سٹارٹ تھا وہ ایک پرائیویٹ نوکری سے تھا۔ پیل ایک کمپنی ہے، اس میں مجھے جاب ملی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں۔ پھر وہاں پہ میں نے کوئی 6 مہینے کام کیا، 7 مہینے۔ اس کے بعد میں سیمنز ایک جرمنی کی کمپنی ہے، ٹرانسفارمر ڈیزائن کرتی ہے اور موٹر ڈیزائن اور سارا کام، سوئچ گیئر پینلز۔ تو پھر میں ادھر چلا گیا، ادھر مارکیٹنگ میں رہا، اور 4-5 مہینے گزارنے کے بعد مجھے گرڈ اسٹیشن ڈیزائن کی جاب مل گئی نیسپاک میں۔ تو وہاں پہ میں جونیئر انجینئر کے طور پہ وہاں پہ جوائن کیا۔ تو تقریباً یہ 1.5-2 سال اپنی انجینئرنگ، لیکن ایک دل میں خلش تھی کہ آگے پڑھنا بھی چاہیے، وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو ان دا مین وائل UET لاہور میں جابس اناؤنس ہوئی، تو وہاں پہ پھر میں نے انٹرویو دیا۔ تو الحمدللہ وہاں پہ 1 فروری 1994 کو میں نے UET کو ایز اے لیکچرر ریگولر جاب کے طور پہ جوائن کیا۔ وہاں پڑھاتا رہا۔ پھر PhD کرنے کے لیے میں پھر 2003 کی کوئی اکتوبر سے پہلے ستمبر میں بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، یہ HEC کے اسکالرس تھے، کوئی 35 بندوں کو، جب عطاء الرحمان سے ڈاکٹر عطاء الرحمان کی جو پالیسی شروع ہوئی کہ ہم کیسے ہائر ایجوکیشن کو امپروو کر سکتے ہیں، تو بہت سارے اسکالرشپس جو ان سے اناؤنس ہوئے، جس میں سے یہ بھی تھا۔ تو سب کے سب جو 35 اسکالر تھے ان کو بیجنگ ہی بھیجا گیا، صرف بیجنگ میں۔ تو میں بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے میں نے پھر PhD کی، اور پہلے ماسٹرز میری UET لاہور سے ہی تھا۔ تو PhD کرنے کے بعد 2007 کو میں نے واپس جوائن کیا۔ پھر میں پروفیسر ہوا، چیئرمین ہوا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کا کالا شکاکو کیمپس کا۔ پھر مجھے موقع ملا، اب یہ تو ہوگی ٹیچنگ اور اکیڈیمکس، پھر مجھے مینجمنٹ کا موقع ملا۔ میں نارووال کیمپس ایک ان کا ہے UET لاہور کا بھی ہے، اس کا بالکل وہ انڈر کنسٹرکشن تھا، تو اس کا میں کیمپس کوآرڈینیٹر بنا، تو وہاں پہ 2 سال گزارے۔ پھر میں واپس آیا، کالا شکاکو کیمپس کا میں کیمپس کوآرڈینیٹر رہا۔ پھر ان دا مین وائل میں ڈین فیکلٹی آف الیکٹریکل، کیونکہ آئی واز ون آف دا کینڈیڈیٹس، تو 3 میں سے میرا نام جو ہے گورنر صاحب نے کیا، تو وہاں پہ بھی 1.5 سال کام کیا۔ تو یہ سارا پروفائل ایسا تھا کہ جو مینجمنٹ اور اکیڈیمکس کا مکسچر تھا۔ تو ان دا مین وائل آئی اپلائیڈ فار دی وائس چانسلرشپ فار دی محمد نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان۔ اس میں میری سلیکشن ہو گئی، تو میں نے پھر ستمبر 2022 میں ایز اے وائس چانسلر UET ملتان جوائن کیا۔ پھر وہاں پہ بھی کام کرتا رہا 2.5 سال۔ تو ان دا مین وائل پھر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا مجھے ایڈیشنل چارج مل گیا کہ یہاں پہ وائس چانسلر نہیں تھے، تو ایڈیشنل چارج ملا۔ میں آیا یہاں پہ، میں نے اکتوبر 2024 میں جوائن کیا۔
اور یہاں پہ دیکھا بے تحاشا مسائل ہیں، اور مسائل کی وجہ ایک بڑی جانی پہچانی وجہ نہیں تھی، کوئی ہڈن سی چیزیں تھیں، کیونکہ یہاں پہ نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، نہ یہاں پہ ٹیچرز میں کسی قسم کی موٹیویشن کی کمی ہے. تو یہی ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، آخر ایسا کیوں ہوا. تو وہ بہرحال وہاں پہ پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں، آف کورس اس پہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. خیر پھر میں نے اس پہ ریگولر جاب کی، آئی ایڈورٹیزمنٹ تو آئی اپلائیڈ، اور اس میں صرف ایک موٹیویشن تھی میری، اور ٹرولی اسپیکنگ ان فرنٹ آف یو، کہ وہ میں کام کرنا چاہتا تھا. نہیں تو جو ایم این ایس یو ای ٹی ملتان کا جو پروفائل ہے وہ بہت چھوٹا ہے. اب فائنینشیل جو تھی سپورٹ جو وہاں سے مل رہی تھی وہ یہاں سے مل رہی، وہ برابر تھی. لیکن یہاں پہ کام کی ڈائمینشن اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار کنٹری. تو یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، تو اس کو سرو کرنے کے لیے یہی، بلکہ میرے سے سوال بھی پوچھا گیا تھا انٹرویو میں کہ آپ وہ یونیورسٹی میں ابھی بھی آپ وی سی ہیں تو آپ وہاں کیوں جانا چاہ رہے ہیں. تو میرا جواب بالکل ایگزیکٹلی یہی تھا کہ جی وہاں پہ کام جو سے میں کام کرنا چاہتا ہوں، اور وہاں پہ کام کرنے کی گنجائش بہت زیادہ ہے. تو پھر میں اسی طرح پھر 7 مئی 2025 کو یہاں پہ ریگولر وائس چانسلر کے طور پہ آ گیا. تو یہ تو ایک مختصر سا میری سٹوری ہے کہ میں کیا ہوں اور کہاں سے میرا تعلق ہے. جامع صاحب آپ کا بڑا وسیع، جیسے آپ نے فرمایا، بہت وسیع تجربہ ہے، علمی بھی، انتظامی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے. اور آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ کو محمد نواز شریف یونیورسٹی وہاں کا وائس چانسلر، اور پھر یہاں آپ کام کی نیت سے بھی، اور آپ نے جیسے کہا کہ یہاں پہ مسائل تھوڑے سے گمبھیر ہیں. تو میرا اگلا سوال بھی اس سے ہی متعلق ہے کہ ہمارے یہاں مسائل بہت زیادہ ہیں، اور یقیناً اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جنوبی پنجاب کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بڑی یونیورسٹی، بڑے مسائل. تو آپ ان مسائل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا مسائل ہیں، اور ان کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم سلوشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ مسائل کا سب سے بڑا حل جو ہے، بلکہ انٹرویو کے دوران بھی مجھے پوچھا، تو میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کرتا چیز کو جو میرے ذہن میں ہوتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نا ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. آپ نے سب کے ساتھ جو انصاف ہے، فیصلہ، ڈیسیجن آپ کا ایک جیسا ہونا چاہیے. میرٹ کو پریورٹی ہونی چاہیے، سینیورٹی کو پریورٹی ہونی چاہیے. تو جس طرح بھی ریسنٹلی پچھلی جو سنڈیکیٹ میں نے کی تھی جب ایڈیشنل چارج تھا، اس میں ایک 9C کلاز ہے جس میں مکان جو ہے نا 100% وی سی کی ڈسکریشن پہ تھا کہ وہ جس مرضی کو الاٹ کر دے. یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں. اب ایسا آدمی جس کی وی سی تک اپروچ نہیں ہے، اس کا مطلب اس کو گھر نہ ملے. دس از مائی کوشچن. تو اس کو میں نے ختم کیا. لوگوں نے بلکہ مجھے کہا کہ آپ اپنے اختیارات ختم کر رہے ہیں. میں کہ یہ جو ہے دس از فار دا پیپل. یہ یونیورسٹی میں جو وائس چانسلر ہے وہ حاکم اعلیٰ، وہ حاکم نہیں ہے، وہ ایک طریقے سے گورنمنٹ سرونٹ ہے. تو اس طریقے سے کس طریقے سے لوگوں کو ہیلپ کیا جائے، تو یہ کانسیپٹ ہے. اب اس مسائل کا حل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے فیصلے جو سے ہیں مختلف لوگوں کے لیے مختلف نہیں رکھنے کے. کون سا بندہ ہے تو اس کے حساب سے وہ ایک ہی رولز لائنز کے مطابق جو آپ کے ایکٹ میں، اسٹیٹیوٹس میں جو چیز مینشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور اسی طریقے سے جب انصاف جہاں پہ ہوگا اور ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ انصاف ہے، تو پھر کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. پھر انشاءاللہ یہ تو ایک پہلا سلوشن ہے جو میں نے ابھی آ کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اب جو بھی ہیڈ بن رہا ہے، جو بھی چیئر پرسن بن رہا ہے یا ڈین بن رہا ہے، دیٹ از اکارڈنگ ٹو دا میرٹ، ارسپیکٹیو آف دیٹ کہ وہ کون ہے کیا ہے. لیکن ظاہر ہے پرفارمنس بھی میٹر کرتی ہے کہ اگر پرفارمنس ورسٹ ہے اور اس پہ کوئی ایلیگیشن ہے تو یہ تو نہیں نا اس کو ہم ہیڈ بنا دیں. تو لیکن پہلی پریورٹی جو سی ہے سینیورٹی کو دیکھتے ہیں، اور بغیر دیکھے کہ کس کا نام ہے اس پہ سائن کر دیا جاتا ہے. تو یہ پہلے تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے جو کہ ایک لانگ ٹرم پہ اس کے اثرات ہیں. تو پہلے شاید تھوڑا سا ڈسکریمنیشن امنگ دا پیپل، اور یہاں پہ اوور ہائرنگ سب سے بڑا مسئلہ تھا. اور ایسی چیزیں جو سی ہیں جو اسٹیٹیوٹس میں مینشن نہیں ہیں، تو نان اسٹیٹیوٹری پوزیشنز بغیر HED یا گورنر سے اجازت لیے بغیر شروع کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اب جو لوگ جس پوزیشن پہ آ چکے ہیں، ایسے ڈائریکٹریٹ بے تاشا بن چکے ہیں، تو وہ جو سے ہیں اس پہ فائنینشیل برڈن چاہے اب میں نے آہستہ آہستہ اس کو فی الحال، کیونکہ ظاہر ہے کہ سیلریز جو سی ہیں وقت پہ دینا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو سب لوگ جو ہیں لوئر سٹاف خاص طور پہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، ان کا تو پورا مہینہ اسی پہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ٹیچرز اور فیکلٹی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے.
تو اس چیز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ پیٹرول میں کیسے گاڑیاں جو سی ہیں بھاگی پھرتی تھی، جو ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے، جو بسیں ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا. ہر وقت ہی بسیں میں دیکھتا تھا سڑک پہ پھر رہی ہیں. تو اس کو اسکیجول بنایا ہے کہ کس طریقے سے جائیں گے اور کیا کچھ ہوگا اور ہم کیسے سیونگ کر سکتے ہیں. اب گیس کی لیکیج یہاں پہ یونیورسٹی میں بہت بڑا المیہ تھا، سال سے ہو رہی ہے، کسی نے کوئی ایڈریس نہیں کیا. اب اس کا سروے کروایا ہے تو 60% گیس تو بالکل یہ گیس کا جو انٹرنس پوائنٹ ہے جو وہیں پہ پائپ لیک کر رہا ہے جہاں سے 60%، تو اس کا سروے کروایا ہے. وہ بھی کوئی ہمارے کوئی شاگرد ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وی آر سیونگ منی آن دیٹ. تو انہوں نے کہا کہ سروے تو ہم کر دیں گے لیکن باقی جو کاسٹ ہوگی آپ کو. تو بہرحال جہاں سے جو پیسہ بچ سکتا ہے یوٹیلیٹی بلز میں اور باقی چیزوں میں، پیٹرول میں اور دوسری چیزوں میں. اور اب ہمارے پاس جس طرح احمد پور کی لینڈ ہے وہ بالکل بیابان، اس کا سروے کروایا تو اس کو ہم ایگریکلچر اس کو پرپس کے لیے استعمال کر کے وی مائٹ بی گیٹنگ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. تو کچھ نہ کچھ جو سا آئی یو بی کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو. اینڈ اب میرا جو اگلا ٹارگیٹ ہے، یہ جو اکاؤنٹس کی جو ٹرانزیکشن ہے دیٹ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ ٹو آل. یہ سب کو پتا ہو کہ منی ان کہاں سے ہے اور آؤٹ گوئنگ کہاں سے ہے. ایک کلک کے اوپر ہر بندہ، چاہے وہ پروفیسر ہے وہ بھی دیکھ سکے، اکاؤنٹس والے بھی دیکھ سکیں اور وائس چانسلر بھی دیکھ سکے. تو یہ میرا اگلا ٹارگیٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ ویسے اب جہاں پہ اگر 5 بلین سے 6 بلین کا جو ڈیفیسٹ ہے اور جو آؤٹ اسٹینڈنگ بلز ہیں، ابھی میں ایک اور چیز بھی ختم کر رہا ہوں کہ وزٹنگ ٹیچر کا کانسیپٹ بالکل ختم کر رہا ہوں. اب وزٹنگ ٹیچر جو سے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اور چیئرمین اپنی مرضی سے نہیں رکھے گا، وہ میرے تھرو راؤٹ کرائے گا. میں اس کا ہلکا سا انٹرویو کروں گا، اگر ضرورت ہوگی اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے وزٹنگ آئے گا. نہیں تو کسی قسم کا وزٹنگ ٹیچر جو سے کل ہی میری بات ہوئی ہے ڈین اکیڈمک سے، دیٹ از ناٹ پرمیٹڈ ایٹ آل. ہمارے پروفیسروں کو اگر تھوڑا سا بوجھ زیادہ اٹھانا پڑا تو کوئی بات نہیں، اٹھائیں. بلکہ میں نے بھی آفر کر رہا تھا، کل میں نے کیا ان کو کہ اگر یار ماسٹرز یا پی ایچ ڈی میں اگر کوئی ایک کورس پڑھانا ہے تو آئی ول بی ٹیچنگ فری آف کاسٹ شام کے وقت اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو آئی آفر مائی سروسز، کیونکہ بیسیکلی تو میں ٹیچر ہوں. تو میں ایم ایس سی پی ایچ ڈی کا ایک کورس جو سا ہے یہاں پہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پڑھا سکتا ہوں. تو وائی ناٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مل کے لانگ ٹرم پلان یہ ہے کہ ہمیں مل کے اس چیز کو کرنا ہے اور گورنمنٹ کی مدد کی انتہائی ضرورت ہے. کیونکہ کم از کم زیرو لیول پہ بھی اگر لا دیں ہمیں تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی اس گھر کو بسا لیں گے. لیکن زیرو لیول سے بھی اب بہت نیچے ہیں، تو وی آر ٹرائنگ اوور لیول بیسٹ. ابھی ویسے ایچ ای ڈی نے، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اور گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں 1 ارب کی گرانٹ دی ہے جو کہ باقی یونیورسٹیوں سے سب سے زیادہ ہے. لیکن پھر بھی ڈسپائٹ آف آل دس ابھی بھی ہم جو سے ہیں باقی جو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے سر. جی الحمدللہ. تو وہ سیکٹری صاحب خیر اب ان کی ٹرانسفر بھی ہو گئی ہے، تو اب ہم نئے سیکٹری صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے. اور جو ڈیفیسٹ ہے، جو آؤٹ اسٹینڈنگ بلز ہیں، ہماری بلڈنگز جو سی ہیں وہ کھنڈر بن رہی ہیں، ان کو مکمل کرنے کے ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر وہ مکمل ہو جائیں تو اس سے ہمیں اچھی خاصی آمدن آ سکتی ہے. تو یہی ٹارگٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر یہ ہو جاتا ہے ایک دفعہ تو یہ اس یونیورسٹی کی ترقی میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. خان صاحب یہ تو بہت خوشائن بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی یو بی کا نصیب جائے گا اگر یہاں پہ میرٹوکریسی اور جیسے آپ نے کہا کہ انصاف، ہمارا ایکٹ، ہمارے اسٹیٹیوٹس جو کہتے ہیں، چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے، ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو اگر یہ ناانصافی آپ جیسے آپ نے فرمایا یہاں پہ ختم ہو جائے اور میرٹ چلے تو یہ یونیورسٹی سسٹین کر سکتی ہے. کامل صاحب چیلنجز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہمارے ملک کو بھی ڈھیر سارے چیلنجز ہیں، جس میں اکنامکلی ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، ٹیکنالوجیکلی ہم پیچھے ہیں. یونیورسٹی ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ علم پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ علم کی تلاش کرتے ہیں اور علم پھیلاتے ہیں، جس میں R&D یعنی کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے. نالج اکانومی، پھر ٹیکنالوجیکل اکانومی، ان سے ملک آگے چلتے ہیں اور امیر ہوتے ہیں. تو ہمارا جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو ادارہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا تحقیق میں اور ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ابھی ہے اور کیا آئندہ ہونا چاہیے؟ جی بالکل، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو انفینٹی تک جانی چاہیے، یہ تو نہ رکنے والا پروسیس ہونا چاہیے. ابھی جتنا بھی کردار ہے ظاہر ہے کہ میں نے دیکھا ہے ایگریکلچر پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے اور ہوئی ہے، NRPU کے پروجیکٹس بھی آئے ہیں. اس کا مطلب یہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا یونیورسٹی آف کورس، اور ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ابھی کور کمانڈر صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی جہاں پہ سب فیکلٹی بھی تھی، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی تھے،
تو اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ ہمارے جو بھی پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ انگیج کریں، کیونکہ اب یہ جو ہمارا پاکستان ہے اب مل جل کے اجتماعی طور پہ چلے گا، انفرادی طور پہ نہیں چل سکتا. تو ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو اے آئی کو جانتے ہیں، ہمارے ٹیچر جو سے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی اور کمپیوٹر سائنس میں اپنی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، اگر یہ فوج کے ساتھ انگیج ہوں تو یہ جو مئی کا ایپیسوڈ جو انڈیا کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے اس میں بھی بہت پوٹینشیل پاکستان نے دکھایا ہے، اور دے آر کلیمنگ آف کورس، اور اللہ کرے یہ بات بالکل 100% ٹھیک بھی ہوگی کہ ابھی تو 10% ہم نے اپنی ایکسپرٹیز کو ظاہر کیا ہے، ابھی تو وی ہیو مینی مور تھنگس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹیفکلی جو آرمی کا اکوپمنٹ ہے اور باقی چیزیں ہیں اس پہ کام اور یہ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اور اب مزید ہونے کی ابھی توقع اس لیے ہے کہ اب جو ان سے ہے ہمارا جو دشمن ہے وہ خاموش تو نہیں بیٹھے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ اس طریقے سے دیکھے گا کہ اب اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے جو ابھی انہوں نے ایک ہزیمت اٹھائی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو سے ہیں وہ ہمارے اداروں کے ساتھ بھی منسلک ہوں اور اپنی ریسرچ کریں. اور اسی سلسلے میں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو میں کر رہا ہوں وہ ہیں MOUs. ٹرانس نیشنل ایجوکیشن جو ہے یہ ایک مینڈیٹری پارٹ بن چکا ہے. HEC نے اس کو اپروو کیا ہے، اسی طریقے سے گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی اس کو PHEC نے بھی اپروو کیا ہے. ٹرانس نیشنل ایجوکیشن میں یہ ہے کہ باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ اشتراک کے ساتھ ہم اپنے فیکلٹی کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو باہر بھیج سکیں گے، اور باہر کے اسٹوڈنٹ اور فیکلٹی بھی ہمارے ملک میں آ سکے گی. یہ 2+2 ماڈل بھی، 2+2 کا مطلب یہ 2 سال یہاں 2 سال وہاں. یہ 3+1 بھی ہے کہ آپ پوری تھیوری پڑھ لی، جب پریکٹیکلٹی کا وقت آیا تو آپ 1 سال وہاں پہ نکال سکتے ہیں، یا ماسٹرز اور PhD وہاں سے کر کے یو کین کم بیک ٹو دا کنٹری فار دا سروس. تو یہ جو سا ہے کہ باہر سے بھی علم حاصل کرنے کے بعد ہم ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور وہاں سے فائدہ لے بھی سکتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا حصہ ہو سکتا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. اور یہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، چائنا کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، جاپان کی مثال ہمارے سامنے ہے. جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا جو ریسنٹ جو اسکرمشز ہوئے یا جنگ ہوئی بھارت کے ساتھ، اس میں یہ ہماری ٹیکنالوجی ہی تھی جس نے ہمیں بچایا. اور یہ اس ٹیکنالوجی کے پیچھے کامل صاحب ایک بہت بڑا ہاتھ استاد کا بھی ہوتا ہے. میں استاد کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، یعنی کہ فیکلٹی کے حوالے سے، کہ ہماری فیکلٹی کو کیسا ہونا چاہیے، ان کی اخلاقی تربیت، ان کی تعلیمی تربیت کیسی ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمارے طلباء کو ایک قوم میں ڈھال سکیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک استاد تھے، آپ نے تربیت کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استاد کا اخلاقی اور تعلیمی اور تربیتی معیار کیسا ہونا چاہیے؟ اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میں نے کل بھی ایک انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ جتنا انسان اپنے ایک اچھے استاد کو فالو کرتا ہے ساری زندگی، اور وہ اتنے شاید اپنے والد کو بھی فالو نہیں کرتا، تو استاد جو ان سا ہے وہ ایک پوری کی پوری درس گاہ ہے اس اسٹوڈنٹ کے لیے. تو جس طرح میں نے ابھی ایک ٹی وی کے پروگرام میں بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر مسعود صاحب مرحوم، ان کو میں بڑے غور سے سنتا تھا، ان کے لیکچر کو، وہ میرے فیوریٹ ٹیچر تھے، نہ صرف پڑھانے کے حساب سے، تعلیم کے ساتھ، بلکہ تربیت کے حساب سے. ایتھیکلی ہی واز سو اسٹرانگ. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کال آف علم میں تضاد نہیں ہے اور بچے آپ کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ انسان پیدا کر رہے ہیں جو ایتھیکلی پرفیکٹ ہے. وہ آگے جا کے بھی اگر آپ کے کال آف علم میں تضاد ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں، باہر سے کچھ اور ہیں، تو بچے جو ان سے ہیں پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ قدرتی امر ہے. تو اب ایتھکس جو ان سے ہیں استاد کے، یعنی کہ جو وہ سمجھا رہا ہے، جو پڑھا رہا ہے کتابوں سے، اگر وہ اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے تو اس کے اثرات نہیں ہیں. اب مسعود صاحب کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ پریکٹیکلی اتنے اسٹرانگ تھے اور ایتھیکلی بھی اتنے اسٹرانگ تھے کہ ان کو ظاہر ہے کہ میں نے بالکل 100% جس طرح وہ پڑھاتے تھے میں نے اس طرح پڑھانا شروع کر دیا. مجھے خود فیل ہوا کہ میں اپنے پڑھانے کے انداز میں ان کے کسی نہ کسی لب و لہجے کو استعمال کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے ایک اچھے استاد کا ہونا. ہمارے پاس بھی اساتذہ کی کمی نہیں ہے، صرف ایک موٹیویشن یا کسی طریقے سے اگر ان کو نہ گرومنگ کی کمی ہے، دے نو کہ کیا اچھا ہے کیا برا، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سیشن بھی ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ بھی سیشن کر رہے ہیں. پنچایت کے نام سے ہم نے شروع کی ہے ایک چیز, سیریز شروع کی ہے, تو انٹریکشن آف اسٹوڈنٹس, ایک بیٹھک ہے, اسٹوڈنٹس جو سے ہیں دے ول بی ڈائریکٹلی انٹریکٹنگ ود دی وائس چانسلر. تو پہلے کبھی نہیں ہوا, تو دے کین اپروچ می اینی ٹائم. کوئی ان کے جو مسائل ہیں, جو جینون مسائل ہیں, اس کا فوری طور پہ حل نکالا جائے. تو اور ٹیچرز جو سے ہیں آف کورس ان کا ایتھکس دیکھیں, تعلیم کے ساتھ تربیت, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, تعلیم و تربیت ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ تربیت کا اگر نہیں ہے, تو اگر بہت اچھا انجینئر اور ڈاکٹر بن جائے گا اور وہ بہت زیادہ کرپٹ ہے یا بد اخلاق ہے, تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت بھی ویسی ہونی چاہیے, اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے, بہت ضروری ہے. یعنی کہ اگر استاد اہم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی تربیت کرنی ہے, یعنی کہ طلباء, وہ بھی ایک اس ساری کہانی میں ایک بہت اہم کردار کی حیثیت رکھتے ہیں. بالکل صحیح. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ, اور آپ جانتے بھی ہیں کہ جنوبی پنجاب کی یونیورسٹی ہے, اسلامی یونیورسٹی بہاولپور, دور دراز کا علاقہ ہے, متوسط لوگ ہیں, اور یہاں پہ جو طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کا تعلق بھی سفید پوش گھرانوں سے ہے, عزت دار لوگ ہیں, سفید پوش گھرانے سے تعلق ہے, اور یہ زندگی میں آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے طلباء کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, کبھی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, وہ ہے محنت. دیر از نو شارٹ کٹ اویلیبل ان لائف ٹو گیٹ اور اچیو یور ٹارگیٹس. شارٹ کٹ نہیں ہے, تو آپ نے محنت کرنی ہے اور گریجول لگاتار محنت کرنی ہے. تو کبھی اپنے آپ کو انفیریئر نہ سمجھیں, اپنے اندر کانفیڈنس لائیں. اور اس کے لیے کانفیڈنس لانے کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ساؤتھ پنجاب جو سا ایسا علاقہ ہے جہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں جو ایک ڈیفیشنسی ہے وہ ہے کمیونیکیشن سکلز کی. کمیونیکیشن سکلز ہے, اور ایک اسٹوڈنٹ جو سا ریلکٹنٹ ہوتا ہے بولنے میں, کہ اگر اس کے ذہن میں ایک اچھا سوال بھی آیا ہے تو وہ ٹیچر سے نہیں پوچھے گا, گھبرائے گا کہ یار ایسے کام کر, میں پوچھوں گا تو ٹیچر کیا فیل کرے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو سا ہے, یہ اعتماد بھی استاد ہی دیتا ہے, یہ استاد ہی دیتا ہے, وہ کس طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے. اگر وہ بہت آئسولیٹڈ نہیں ہے, یو شوڈ گو ان ٹو دا اسٹوڈنٹس, سٹ ود دیم, اور ان کے مسائل سنیں. لیکن اخلاقیات اور وہ جو لیول ہے, جو رشتہ ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر کا, اس کے درمیان ایک گیپ ہے, اس کو نہیں کبھی کراس کرنا. نہ اسٹوڈنٹ کراس کرے, نہ ٹیچر کراس کرے. وہ عزت کا رشتہ جو ان سے ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کی تربیت بھی کر سکتے ہیں اور ان میں انوالو بھی ہو سکتے ہیں. اور بچوں میں جو کہ ماڈریٹ گھرانے سے آ رہے ہیں, جو سیکھ رہے ہیں, میں یہی سمجھتا ہوں, جس طرح میں نے بھی بات کی, کہ آپ کو ایسی چیزیں ایک بچوں کو ایسے رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں. جب وہ آیا تو بالکل اس کو سمجھ نہیں تھی, جب وہ 8ویں سیمسٹر میں جا رہا ہے تو ہی واز ہیونگ اے کائنڈ آف پرسنالٹی, اور اپنے آپ کو ڈسکرائب بھی کر رہا ہے اور بول بھی رہا ہے. یہ آپ کے اساتذہ اور آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ یہ فرائض میں شامل ہے, اس کے اچھے کمیونیکیشن سکلز ہوں, اردو بھی بولے, انگلش, لیکن چونکہ ہماری کائنڈ آف پرسنالٹی اور اپنے آپ کو ڈسکرائب بھی کر رہا ہے اور بول بھی رہا ہے, یہ آپ کے اساتذہ اور آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ یہ فرائض میں شامل ہے, اس کے اچھے کمیونیکیشن سکلز ہوں, اردو بھی بولے, انگلش, لیکن چونکہ ہماری کائنڈ آف پرسنالٹی اور اپنے آپ کو ڈسکرائب بھی کر رہا ہے اور بول بھی رہا ہے, یہ آپ کے اساتذہ اور آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ یہ فرائض میں شامل ہے, اس کے اچھے کمیونیکیشن سکلز ہوں, اردو بھی بولے, انگلش, لیکن چونکہ ہماری اب کمزوری ہے, ہمیں انگلش جو سی سیکھنی ہے, کیونکہ جتنے بھی ایڈوانس ملک ہیں, اگر ہم ایڈوانسمنٹ چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, تو انگلش کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. یا تو ہم چائنا یا جاپان جیسے ہو جائیں, جرمنی جیسے ہو جائیں, جہاں پہ انگلش ہمارے لیے مینڈیٹری نہ ہو. لیکن جب ہماری مجبوری ہے تو وی ہیو ٹو لرن انگلش, اور اس کے لیے انگلش ڈپارٹمنٹ والوں سے میں ریکویسٹ کروں گا, IELTS اور ٹوفل کے ماڈیولز ان کی اسائنمنٹس میں شامل کر دیں. یہ میں نے بات کرنی ہے, انگلش ڈپارٹمنٹ جانا ہے, کہ آپ جو اسائنمنٹ دیتے ہیں اس میں آپ IELTS اور ٹوفل, کیونکہ اف دے وانٹ ٹو گو ابراڈ فار دی ہائر اسٹڈیز, سب سے پہلے تو ٹوفل اور IELTS کرنا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. تو اس طریقے سے ہم بچوں کو گروم کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں میرا ٹارگٹ یہی ہے کہ یہاں پہ جو بچہ نکلے اعتماد کے ساتھ, اس کے کمیونیکیشن سکل اچھے ہوں, سافٹ سکل بھی اچھے ہوں, اور اندر نالج بھی ہو. یعنی کہ جو وہ ڈگری حاصل کر کے جا رہا ہے اس کا معیار جو ہے نیشنل لیول پہ بھی ٹاپ پہ ہو, اور انٹرنیشنل سے کمپیٹیبل. درست بات. چونکہ میں بھی ایک استاد ہوں, پڑھاتا ہوں, تو میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہوں گا کہ میں نے 1997 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا سر, اور سندھ کے ایک فیکٹری سے. وہاں میں نے پڑھا کہ سوال پوچھنے میں آپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے, اور علماء کہتے ہیں کہ سوال آدھا علم ہوتا ہے, بغیر علم کے آپ سوال نہیں پوچھ سکتے. تو جب تک کمیونیکیشن سکلز نہیں ہوں گی,
علم نہیں ہوگا، سوال نہیں ہوں گے، ڈائلاگ نہیں ہوگا تو ملک آگے مشکل سے بڑھے گا۔ اور جہاں تک ایکسپوجر کی بات ہو رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل لیول کا ایکسپوجر ہونا چاہیے، تو آئی یو بی چونکہ جنوبی پنجاب کی یونیورسٹی ہے اور آپ اس کی ترقی کے لیے کاوش بھی کر رہے ہیں، تو ہمارے جو انفراسٹرکچر موجود ہے اور ہمارے جو گلوبل لنکیجز ہیں آئی یو بی کے، وہ کیا ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو یہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کی تعلیم و تربیت میں اور علمی بڑھوتری میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کا کویسچن بہت ویلڈ ہے۔ ایم او یوز کی بعض اوقات ہم سائن کر لیتے ہیں باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ، اور صرف وہ کاغذ اور فائل کا حصہ بن کے رہ جاتے ہیں۔ اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کروائیں اور واقعتاً وہاں کے لوگوں کو بلائیں، یا کم از کم اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، آپ بلا نہیں سکتے، اگر وہ اپنے خرچے پہ آ رہے ہیں تو سو بسم اللہ، لیکن اگر آپ بلا نہیں سکتے آپ ریسورس، تو وہ آن لائن کم از کم ان ٹچ رہ کے ان کے سیمینارز ارینج کرائیں اور آپ بھی اپنی ایکسپرٹیز کو ان کے ساتھ شیئر کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو کسی بھی، اب آئی یو بی جو کہ ساؤتھ کی ایک یونیورسٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی کے برابر کا اس کا ایک سٹیچر ہے، یہ کم نہیں ہے کسی سے، صرف یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم دکھا دیں ایک راستہ، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے، ڈینز ہیں، ٹیچرز ہیں، میں ہوں، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں تو انٹرنیشنل ایکسپوجر کے ساتھ، اور جتنے بھی ایم او یو بہت سارے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے کل بھی ایک مالٹا میں ایک یونیورسٹی، مالٹا ایک چھوٹا سا ملک ہے، کسی نام ہی نہیں سنا، مالٹا یورپ کا ملک ہے، اور وہ انگریزی میں پڑھاتے ہیں، اور مینجمنٹ اور اے آئی اور سی ایس میں انہوں نے بتایا کہ ہماری ایکسپرٹیز ہیں، اور فیشن ڈیزائن میں ان کی ایکسپرٹیز ہیں۔ تو فیشن ڈیزائن اگرچہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم ان کے ساتھ بھی کل ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ جس میں ابھی ہم کوئی فائنینشیل کسی قسم کی آبلیگیشن کے بغیر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم وہاں پہ کچھ اپنے بچوں کو ایک سیمیسٹر کے لیے بھیج سکتے ہیں، وہاں کے پروفیسر یہاں آ کے پڑھا سکتے ہیں، تو وہ بھی خرچہ اٹھانے کو تیار ہے۔ ان کی یونیورسٹی تو تیار ہے، لیکن وی ہیو ٹو سی دا سچویشن کہ اگر ہم اس قابل ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے۔ اس طرح کے کولیبوریشن کے ساتھ ترقی کرتی ہیں یونیورسٹیاں۔ بالکل درست بات ہے۔ اسی بات کو تھوڑا سا آئی یو بی سے تھوڑا سا ہم بڑھتے ہیں ملکی لیول کی طرف، کیونکہ آپ اکیڈمیشین بھی ہیں اور ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، اور آپ کا تقریباً 32 سال پر محیط تعلیم اور ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہائر ایجوکیشن ہے پاکستان کے بیچ میں، اس کے کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ ہائر ایجوکیشن کے مسائل جو ہیں، سب سے پہلے تو فائنینسز کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں انجینئرنگ کے پرسپیکٹو میں، اگر میں بات کروں گا جی کہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز ہونی چاہیے، ہمارا یہاں پہ فزکس ڈپارٹمنٹ ہے، دیٹ از دی اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ، لیکن کچھ جو خراب ہو گیا ہے اس کی ریپیئر مینٹیننس اس قدر مہنگی ہے، اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو آپ اس کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ اس میں الیکٹرانک مائکروسکوپ ہے، اس میں بہت سارے ٹیسٹنگ ایکوپمنٹ ہے جس سے ہم کمرشل ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ وہ مشین جو سی ہے اس کی ریپیئر ہونی ضروری ہے، اور ایکسپرٹس نے بھی کہیں باہر سے آنا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ جو سا ہے وہ فائنینس کا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس جو بھی اویلیبل فائنینسز ہیں اسی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بہترین طریقے سے کرنا ہے گروم، اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو گریجویٹس ہیں ان میں کچھ اتنے اسکل ہو جائیں گے جو تھوڑا سا شارٹ ٹرم کے اوپر اب اپنی چیزوں کو خود درست کر سکیں، ٹربل شوٹنگ کر سکیں اپنے ایکوپمنٹ کی۔ تو یہ جو سا ہے، مجھے ڈین جو سے انجینئرنگ کے ہیں امجد صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اگر وہ بلائیں گے تو ہم ان کی مشینوں کو ایک دفعہ دیکھ کے، ہو سکتا ہے کہ چھوٹا موٹا کوئی کمپوننٹ جلا ہوا تو اس کو ریپلیس کر کے ہم اس کو چلا سکیں۔ تو یہ اب اس طرح کے انٹریکشن بھی ہمیں کرنے پڑیں گے انٹر ڈپارٹمنٹل، کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو درستگی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اور یہ ایچ ای سی کا سب سے بڑا مسئلہ۔ دوسرا ہے کریکلم، لیٹسٹ کریکلم اگر ہم سیدھا برکلے یا ایم آئی ٹی کا سیدھا یہاں پہ اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک بھی ہونا پڑے گا۔ ہمیں پاکستان کے حساب سے اپنے کریکلم کو ڈیزائن کرنا چاہیے، اس کو چلانا چاہیے، لیکن ہاں اس میں ضرور ہونا چاہیے، میپ ضرور کریں اس کے ساتھ، اس کی میکسیمم چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو پھر ہم ترقی کی راہ پہ چل سکتے ہیں۔ لیٹسٹ اکوپمنٹ ہونا چاہیے۔ اب یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کورس میں نے دیکھی تھی، کتابیں جو سی ہیں 1999 کی، 1980 کی، وہ بھی ریفرنس بک اور ٹیکسٹ بک کے طور پہ ابھی بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ 2025 آ گیا ہے،
2015 سے نیچے کی کتاب تو کوئی ہونی نہیں چاہیے. اس کا 7واں ایڈیشن آ گیا ہوگا, چلیں آتھر وہی ہے, اس کا 8واں ایڈیشن آ گیا ہوگا, تو ٹرائی ٹو گیٹ دوز بکس. تو لیٹسٹ جو سی اس میں ریسرچ ہوئی ہے ان کتابوں میں مینشن ہوگی, تو اس کو ریسرچ کو بھی لیٹسٹ کریں, اور کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کرے کہ پورے ملک کے حالات تھوڑے سے اچھے ہوں, IMF کے چنگل سے نکلیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, اللہ کرے ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہوں کہ ہم اپنی لیبس کو اسٹیبلش کر سکیں. درست بات ہے سر. آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ IUB میں مسائل کافی ہیں اور چیزیں بہت چھپی ہوئی ہیں, واضح نہیں ہیں, کیونکہ آپ چیف ایڈمنسٹریٹر ہیں اس یونیورسٹی کے اور اتنا لمبا آپ کا تجربہ ہے, بہت 32 سالوں پر محیط. تو ہماری بھی رہنمائی کریں, ہمارے جو طلبہ ہیں ان کی بھی رہنمائی کریں کہ جب چیزیں بہت واضح نہیں ہوتی تو تب آپ کیسے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ آہستہ آہستہ ایکسپلور ہوگا, اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اس میں بہت ساری چیزیں جسے میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں جب تک وہ ذہنی طور پہ اور دلی طور پہ مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ کام کی وہ پرفارمنس ہو ہی نہیں سکتی. سب سے پہلے ان کا اطمینان, ان کی سیٹسفیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر ان میں ظاہر ہے کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس جو ان سے ہر چیز کا ہونا چاہیے. تو یہ ہیڈز کی ذمہ داری ہے چیک اینڈ بیلنس. یہ جو ڈھیر آپ وزٹنگ ٹیچرز کا اور فیکلٹی کا رکھتے ہیں, تو آئی کیم ٹو نو اباؤٹ ون ڈپارٹمنٹ, آئی ول ناٹ کوٹ دا نیم, کہ وہاں پہ 10 15 منٹ کے لیے آتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں یار یہ پڑھ لینا, اس میں سے پیپر آ جائے گا. یہ وزٹنگ کا حال ہے. تو ایسے وزٹنگ جو سے ہیں وہ ہمارے لیے درد سر ہیں, نہ وہ پڑھا رہے ہیں, اور ان کے بلز آؤٹ اسٹینڈنگ جو سے ہیں, ملینز روپیز کے بل جو سے آؤٹ اسٹینڈنگ پڑے ہیں, جو میرے پہ ایک بہت بڑی لائبلٹی. دینا تو ہے ظاہر ہے, جو اب میں تو جب آیا ہوں تو مجھے تو نظر آیا کہ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ بلز ہیں. اب کیا پڑھایا ہے, کیسے پڑھایا ہے, اب جو ہے نا وی آر لوکنگ وے فارورڈ, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وٹ از دی وے فارورڈ آف اٹ, کہ ہم کس طریقے سے اس کو کم سے کم کر کے وزٹنگ کو ہم 100% اپنی فیکلٹی کو اس میں لا سکیں. اور اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی ریڈنڈنٹ یا ایکسٹرا کوئی فیکلٹی ہے تو لیاقت پور کے کیمپس کو ہم تھوڑا سا اسٹرینتھن کرنے کے چکر میں ہیں, وہاں سے وزٹنگ ختم کر کے ان کی ٹرانسفر وہاں کریں گے. اور پھر مطلب یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ اگر وہ ہمارا کیمپس ہے اس کو چلانا تو ہے. اسی طرح رحیم یار خان بہاول نگر ہے, تو اس میں بھی لیبس کے تھوڑا سا فقدان ہے, لیکن دس ول بی ڈن گریجولی. اور یہی ویکنیسز ہیں, ہڈن جو سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ہڈن میں جو سب سے زیادہ چیز تھی وہ یہ تھی کہ اگر کسی کو پرسن اے ہے اس کو دے دیا گیا ہے کوئی چیز, اور بی کو جو سا ہے جس کا حق زیادہ بنتا تھا نہیں ملا, اگر حق تلفی ہوئی ہے, یہی ہڈن تھا. تو یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ, دس از ویری مچ کلیئر ٹو می. اب جو بھی میرے پاس کاغذ آتا ہے اس کو پوری اسٹڈی کے بعد جو ہے نا انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے انشاءاللہ. یہی میرا آپ سے اگلا سوال تھا کہ آپ کی زندگی کے وہ کون سے ایسے پرنسپلز ہیں, کیونکہ ہر شخص کی زندگی کے کچھ نہ کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں, آپ کی زندگی کے وہ کون سے پرنسپلز ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیصلے کرتے ہیں؟ اگر آپ بالکل, میں ایگزیجریٹ نہ کروں, 100% ٹرو آپ کو دل کی فرام دا کور آف مائی ہارٹ بتاؤں, میں چاہتا ہوں کہ ہر فیصلہ جو ہے نا اگر صلح صفائی اور پیار اور محبت سے ہو جائے تو کانفلکٹ جو سے ہیں زیادہ اچھے حل ہو سکتے کہ انسٹیڈ اگر ہم ایک دوسرے کو جو ہے سزا دینے کے, اگر جو ہو چکا ہے اس کو بھول جائیں. وٹ از دی وے فارورڈ, وٹ از دی وے فارورڈ, ہمیں اب کیسے چلنا ہے. اب جب اس چیز کا یقین ہو جائے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ ہم اس یونیورسٹی کو, میرا بھی اصول یہی ہے کہ جو ہو چکا ہے میں گزرا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتا. جو غلطی ہوئی ہیں اللہ سے بھی معافی مانگ لیں اور بندوں سے بھی معافی مانگ لیں اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ معافی مانگے بغیر آپ کے اوپر جو سی پکڑ ہو جائے گی. تو معافی مانگیں اور آگے جو سے اپلائٹلی. لیکن یہ نرم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رولز کو ہی وائلیٹ کر دیں. کہیں نہ کہیں یو ہیو ٹو ہیو یارڈ سٹک ہے, ہر چیز کی ایک لمٹ ہے, ایک ڈومین ہے, ایک سرکل ہے, اس کے اندر آپ میکسیمم اس کی آؤٹ جو لائن ہے وہاں تک جا سکتے ہیں, اس کو کراس نہیں کر سکتے. تو جہاں تک کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے گا, اور میرے یہی زندگی کا اصول میں کرتا رہا ہوں. اس لیے ابھی بھی اسٹوڈنٹ جو سے میرے امریکہ سے لے کے, کینیڈا سے لے کے, آسٹریلیا سے لے کے, اور آپ یقین کریں کہ مجھے ابھی تک یاد کرتے, مجھے فون کرتے ہیں کہ آپ ہمارے استاد رہے ہیں, UAE میں بے تحاشا لوگ ہیں. بہت سارے میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو بڑے ہائی لیول پہ ہیں. اس کے سیکٹری جو ایک نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, علی بہادر قاضی. مجھے فخر ہے اپنے اسٹوڈنٹس پہ. AIG میرا کلاس فیلو ہے. مطلب آئی ہیو ورائٹی آف پیپل ود می. سیکٹری صاحبان ہیں, آرمی میں بہت سارے دوست ہیں. لیکن یہ اور ابھی تک وہ ان کانٹیکٹ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے
معاملات زندگی ہیں، اگر اس میں آپ نے کسی سے زیادتی نہیں کی تو اس کا اجر اللہ نے تو دینا ہی ہے، لیکن وہ انسانوں کی نظر میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ درست بات ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم آہنگی کی فضا ہونی چاہیے، لیکن رولز کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک رولز کی بات ہے تو ہم چونکہ ایچ ای سی کے تحت کام کر رہے ہیں، تو آپ جو پالیسیز یونیورسٹی کے لیے بنا رہے ہیں، کیا آپ ایچ ای سی کی پالیسیز فالو کر رہے ہیں یا انڈیپینڈنٹلی پالیسیز بنا رہے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ کچھ نہیں ہے جی، اس میں جو رولز کتابوں پہ لکھا ہوا ہے، پہلے انڈیپینڈنٹ پالیسیز کی وجہ سے آئی یو بی کے یہ حالات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ پالیسی اس وقت بنتی ہے جب آپ نے کسی کو بینیفٹ دینا ہو، نہیں تو کبھی بھی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں بنتی۔ آپ رولز گورنمنٹ کے اس کو لوپ میں لے کے اگر آپ کچھ کر بھی رہے ہیں تو جسٹ آسک گیٹ دی ایڈوائس فرام دی ہائر ایجوکیشن اور واٹس ایور، ہائر ایجوکیشن سے بھی لے سکتے ہیں اور ایچ ای ڈی سے بھی لے سکتے ہیں، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ان سے ہمارا، تو ان سے ایڈوائس لیں۔ اف دیٹ ول بی پرمیٹڈ تو آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں، اگر وہ پرمیشن نہیں ہے، ان رائٹنگ کچھ نہیں آیا تو رولز کچھ نہیں ہیں، جو گورنمنٹ کے رولز ہیں وی ہیو ٹو فالو آل دوز۔ جہاں صاحب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ چونکہ پچھلے دور میں یا پچھلے ادوار میں لوگ آزادانہ کام کر رہے تھے تو ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ہماری آئی یو بی کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بھی خاصی ڈیمیج ہوئی۔ آپ کے پاس 4 سال ہیں اور اس 4 سال میں آپ یہ تہیہ کر کے آئے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو اگلے 4 سالوں میں آپ آئی یو بی کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا اس کی کھوئی ہوئی ریپوٹیشن، اس کا کھویا ہوا وقار بحال ہو سکے گا؟ میں نے تو 1 مہینے میں دیکھ لیا کہ تھوڑا سا وقار واپس آ رہا ہے، اس کی ریپوٹیشن مارکیٹ میں جو سی ہے، اور یہ آل ڈپینڈز اپون دی ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دس از اے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ۔ اگر میں صحیح کام کروں گا اور فیکلٹی کے ساتھ انوالو ہو کے ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کے مسئلے سنوں گا، اگر میں اوپر اپنے کمرے میں بیٹھا رہوں گا تو کچھ نہیں ہوگا، نیچے تباہی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے مجھے نیچے بالکل گراس روٹ لیول پہ مجھے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی ملنا ہے، مجھے اپنی فیکلٹی سے بھی ملنا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھنا ہے، مانیٹر کرنا ہے، کوئی غلط تو نہیں کر رہا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی اس کی پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن 4 سال میں انشاءاللہ جب یہ ٹینور ختم ہوگا تو اگر گورنمنٹ نے بھی ہیلپ تھوڑی سی کی اور اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وقار اور اس کے فائنینسز سب انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں۔ اور آخر میں پروگرام کو ختم کرتے ہوئے آپ سے آخری سوال، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امید پہ ختم ہونا چاہیے یہ پروگرام، اور ہمیں امید ہے بھی صحیح ہو، جیسے آپ نے کہا ابھی کہ پہلے مہینے میں ہی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا وقار بحال نہ صرف ہو سکتا ہے بلکہ ہو رہا ہے۔ تو کامل صاحب، آپ ہمارے آئی یو بی فیکلٹی، ہمارے طلباء، جنوبی پنجاب کے لوگ اور بالخصوص پاکستان کے لوگوں کو آئی یو بی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ فیکلٹی کے لیے تو جی پیغام یہ ہے کہ دے شوڈ ورک ہارڈ اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ کریکلم اور ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے۔ اب یہ سلائیڈز اور خالی کتاب کا زمانہ نہیں رہا، دے نیڈ ٹو انوالو سم پریکٹیکل ٹریننگس، اور اس طرح کے ماڈیولز پیش کریں کلاس میں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے کورس کا حصہ ہیں، لیکن کورس سے ریلیٹڈ ماڈیولز کو پیش کر کے آپ ویڈیوز دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن اس کے لیے محنت چاہیے۔ دے شوڈ ورک ہارڈ کہ تاکہ بہترین قسم کی چیز جو کمپوننٹ ہے اور کنٹینٹ ہے ایجوکیشن کا وہ بچوں میں آپ کر سکیں۔ اور بچوں کے لیے یہ ہے، ساؤتھ پنجاب کے ہیں، دے آر لٹل بٹ ڈپرائیوڈ، ڈپریسڈ اینڈ ڈس اپوائنٹڈ۔ ایسا نہیں ہے کچھ بھی، کہ پورا پاکستان ہمارا پاکستان ہے، کے پی سے لے کے گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک یہ سب ہمارا پاکستان ہے، لاہور بھی ہمارا ہے، اسلام آباد بھی ہمارا ہے۔ ظاہر ہے ان کی گرومنگ ویسے نہیں ہے۔ اب یہ جو سی ہے ان کو بالکل ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، بلکہ اپنے کمیونیکیشن سکلز کو درست کرتے ہوئے محنت کریں اور ٹیچروں کے ساتھ انگیج رہیں اپنی لرننگ پروسیس۔ اگر کوئی سوال ان کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی نئی چیز سمجھ آئی تو انہیں دے شوڈ آسک دا کویسچن اگین اینڈ اگین، اور ٹیچر کی بھی ذمہ داری ہے اس سے تنگ نہیں آنا، اس کو بٹھا کے سمجھائیں کہ نہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے دوبارہ پوچھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی فضا جب بن جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آئی یو بی اس مقام پہ پہنچے گی۔ اور یہی میرا پیغام ہے، ٹیچروں کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس جو سے ان کو کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، محنت جاری رکھیں۔ ویسے بھی جو سا ہے مایوسی گناہ ہے، تو مایوس کبھی نہیں ہونا اور اپنے آپ کو کسی سے انفیریئر نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھیں کہ دے آر اپ ٹو دا مارک۔ کامل صاحب بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، جیسے کامل صاحب نے کہا کہ قانون کی پاسداری بہت ضروری ہے، اور تعلیم و تربیت اور قانون یہ وہ گولڈن پرنسپلز ہیں جن پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے آئی یو بی عروج کو چھو سکتی ہے۔
آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور علمی ستارے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.